اس کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہے. وہ لوگ جن کے اثاثے باہر ہیں ان کو اس ملک سے کیا غرض ہے, کیا دلچسپی ہے؟ عمران خان واحد وہ لیڈر ہے جس کی کہ باہر کوئی جائیداد نہیں ہے. بڑی کوشش کی گئی ہے لیکن کوئی جائیداد نہیں ہے, بلکہ جو باہر جائیداد تھی اپنے اسپورٹس مین زمانے کے اس کو بھی بیچ کر پاکستان میں انویسٹ کیا, اس لیے کہ اس شخص کا یہ یقین ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میرا جینا مرنا پاکستانی عوام کے ساتھ ہے. انہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی اسکیپ روٹ نہیں رکھا, چاہے وہ ان کے کیسز بھی ہوں, اور یہ جو کیسز چل رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں. ان کو پتہ ہے, جو آج کی جو حکومت ہے ان کو معلوم ہے کہ جس دن بھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا, یعنی اپنے اصولوں سے ہٹ گئے اور ہم نے کوئی ایسی مفاہمت کر لی, ان کی 1 سیکنڈ میں چھٹی ہو جائے گی. یہ جان بوجھ کر اور یہ اختلاف پھیلا رہے ہیں, یہ مئی 9 کے واقعے کے پیچھے چھپ کر اپنی سیاست کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اور وہ ان کا پورا جو ہمارے پچھلے 40 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں, یہی 2 حکومتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, جو کہ برسر اقتدار رہی ہے. چاہے وہ ادارے تباہ ہوئے ہیں, چاہے یہاں پہ آئین اور قانون کی پامالی ہوئی ہے, چاہے وہ یہاں پہ جس قسم کی بھی ایک افراتفری مچی ہے, لوگوں پہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے. یہ جو بجلی کے معاہدے کیے تھے یہ پیپلز پارٹی نے کیے تھے. اس وقت انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو گروی رکھوا دیا, پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو مستقبل کو گروی رکھوا دیا. انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ ذاتی مفاد میں کیے, باہر جائیدادیں بنائیں اور اس ملک کے عوام کو, چاہے وہ کسان ہوں مزدور ہوں, سب کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا. ایکٹ میں وہ بنیادی طور پہ ایک NRO تھا, اور اس NRO کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حکومت نے جو PDM کی تھی, PDM-1 جو تھی, انہوں نے آتے ہی پہلے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس ایکٹ میں امینڈمنٹ کی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اس کو ہٹایا گیا قانون سے, اوورسیز ووٹنگ کو حق کا ہٹایا گیا. تو بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی تھا کہ چوری کو وہ کر دیا جائے, قانونی بنا دیا جائے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں جو بھی امینڈمنٹس ہوئی تھی وہ اس وقت کے وہ لوگ جو کہ نیب کیسز میں پھنسے ہوئے تھے, وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو بری طرح لوٹا تھا, وہ لوگ جنہوں نے کہ عوام کے حقوق کو لوٹا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو ایک NRO دینے کی کوشش کی, جن کی کوشش انہوں نے ہماری حکومت میں بھی کی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو FATF کے قانون کے وقت بھی انہوں نے اس کو ایز اے نیگوسیشن چپ استعمال کیا تھا کہ ان کو NRO دے دیا جائے اور ان کے سارے گناہ معاف کیے جائیں, اور آئندہ جو ہے تو ان کو کسی قسم کی تفتیش کا سامنا نہ کرنا پڑے. دیکھیں, ہم جو ملک میں حالات دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی اور آئین کی کوئی حکمرانی نہیں ہے. اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے, جس کا کہ ایک آپ نے عکس دیکھا دبئی کی پراپرٹیز میں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو اس ملک پہ اعتبار نہیں کیا کہ وہ سمجھتے ہوں کہ ان کی ملک میں, اس ملک میں پاکستان میں انویسٹمنٹ ان کی سیف نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ چوری کر کے پیسے کو باہر بھیجا, جائیدادیں بنائیں, اور بات اس پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ نے ڈکلیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی آپ کو منی ٹریل دینی ہوگی, اس میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پیسے ملک سے باہر کیسے گئے, کیونکہ اس میں ٹیکس کی بھی وہ ہے, ٹیکس سے بھی بچنے کی کوشش ہے, اور وہ جو ال گاٹن منی ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ بنائے گئے اثاثے ہیں ان کا حساب لیا جائے. اب یہ جو اس طرح کے قوانین جو کہ اس وقت کی اور اپنے وقت کی جو اشرافیہ ہوتی ہے وہ صرف اپنے آپ کو سیف گارڈ دینے کے لیے قانون سازی کرتی ہے, اور عوام کی بری حالت ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان میں کسانوں کا کیا حال ہو رہا ہے, پاکستان میں جس طرح کی ایک مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے,